إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، سب سے پہلے تمام تعریفیں، بڑائی، کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر اپنی نعمت رحمت مکمل فرمائیں۔ بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بڑا ہی بہترین ذریعہ ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کی خاطر نازل فرمائی۔ قرآن مجید ہو یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ، ان کا مقصد انسان کو تمام معبودان باطلہ کی عبادتوں سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لگانا اور انسان کے سامنے دنیاوی زندگی کی حقیقت کو رکھ کر کے آخرت کی زندگی کی طرف ترغیب دلانا، شوق دلانا، یہ شریعت اسلامیہ کے مقاصد میں سے سب سے اہم مقصد ہے۔ اسی کی خاطر اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی، اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء اور رسول بھیجے، اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے مختلف اسلوب، مختلف انداز، مختلف طریقے اپنائے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی طریقہ، کوئی اسلوب کسی کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کہیں خوشخبری دے کر کے نیکیوں کا حکم دیتا ہے تو وہیں کہیں ڈرا کر کے برائیوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہیں ان قوموں کا تذکرہ کرتا ہے جنہوں نے اللہ کی دعوت قبول کی، اللہ کے انبیاء کی دعوت قبول کی تو اللہ نے انہیں جنتوں کا مستحق بنایا، وہیں پر اللہ تعالیٰ کی نبیوں کی دعوتوں کے انکار کرنے والوں کے عذاب کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈراتا ہے کہ تم بھی کہیں اس قسم کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ یہ مختلف اسالیب ہیں، مختلف طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث میں لوگوں کو بتلانے کے لیے اپنائے۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ جو کہ بڑا ہی مؤثر طریقہ ہے، اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف مثالوں کے ذریعے بھی خیر کو، شر کو، اچھائی کو، برائی کو واضح کرنے کی ایک بہترین کوشش کی ہے۔ معزز حاضرین، انہی مثالوں میں سے ایک مثال
جو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، تعس عبد الخمیصہ، تعس عبد الخمیلہ، ان اعطی رضی وان لم يعط سخط، تعس وانتقص واذا شیک فلانتقش۔ اللہ کے نبی نے مثال بیان کرتے ہوئے کہا کہ درہم کے بندے ہلاک و برباد ہو گئے، دینار کے بندے ہلاک و برباد ہو گئے، تجارتوں کے کپڑوں کے بندے ہلاک و برباد ہو گئے، تعیس وانتکس ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، اور ایسی ہلاکت نے ان کا پیچھا کیا کہ وہ اپنا کسی کو یار و مددگار نہیں پاتے۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَانْتَقَشْ، اور کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے کہ ایسی بیماری ان کو لگی کہ جیسے کوئی کانٹا بدن میں چبھ جائے تو ہزار کوشش کریں وہ کانٹا بدن سے نکالا نہیں جا سکتا۔ ان کی حالت اللہ کے نبی نے بیان کی کہ جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے، ان اعطی رضی وان لم يعط سخط، دنیا سے کچھ ملتا رہے تو وہ خوش خوش رہتے ہیں، دنیا سے نہ ملے تو بڑے ہی ناراض زندگی گزارتے ہیں، بڑے چڑچڑے ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیش کی کچھ ایسے بندوں کی جو بندے اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہنے کے بجائے دنیا کے پیچھے پڑ جائیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور مثال پیش کی، ایک اور مثال پیش کرتے ہوئے کہا، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وَإِن شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعَ۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ان بندوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ان بندوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہمیشہ پکڑے تیار رہتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہوتی ہے، اشعث رأسہ، ان کو ان کے سر کے بالوں کی پرواہ نہیں ہے، بالکل پراگندہ بال ان کے ہوتے ہیں، مغبرۃ قدماہ، ان کے قدم غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے قدم غبار آلود ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی نے ان کی یہ حالت ہوتی ہے، ان کان فی الحراسہ، اگر اس لشکر کو، اگر اس سپاہی کو اگر کسی ایسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں سے صرف لوگوں کی، ملکوں کی حفاظت کی جاتی ہو تو وہاں بڑی خوشی خوشی اپنی ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں۔ ان کان فی الساقہ، کان فی الساقہ، کہتے ہیں کہ اگر اس بندے کو لشکر کے بالکل آخری حصے میں رکھ دیا جائے وہاں پر بھی وہ خوش رہتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو انجام دیتے ہوئے رہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی یہ حالت دنیا زندگی میں ہوتی ہے، ان استأذن لم يؤذن له، اگر کہیں ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جا کر کہیں اجازت مانگ لے تو ان کو لوگوں کے پاس آنے کی اجازت نہیں ملے گی، وَإِن شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعَ، اگر ایسے لوگ آگے بڑھ کر سفارش کر دیں تو ان کی سفارشیں بھی لوگ قبول نہیں کریں گے۔ معزز حاضرین، یہ دو مثالیں نبی کریم علیہ السلام نے پیش کی ہیں، اور آج ان دو مثالوں پر تھوڑا سا ہم غور کر لیں، تھوڑا سا ہم فکر کر لیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو دو مثالیں پیش کی ہیں ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ معزز حاضرین، یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی شریعت کی پابندی میں ہم زندگی گزارتے ہیں تو یہ دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کا بہترین توشہ بنتی ہے، اور یہ دنیاوی زندگی انسان کے لیے سکون و رحمت و برکت کا باعث بنتی ہے۔ اور اگر اس کے مقابلے انسان آخرت کو بھول کر کے، اللہ کی رضا کو بھول کر کے اگر انسان دنیا کے پیچھے پڑ جائے تو دنیا اسے تھکاتی ہے، دنیا اسے تھکاتی ہے، اتنا تھکاتی ہے کہ وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، کبھی سکون کی حالت میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ہمیشہ چڑچڑا رہتا ہے، ہمیشہ شکایتوں میں رہتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ مثال بیان کر کے یہ بیان کرنا چاہا کہ یہ دنیا کی بیماری، دنیا کی محبت کسی دل میں گھر کر جائے تو اس کو کوئی چیز نکال نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی طور پر اس کو ہدایت اور توفیق حاصل نہ ہو۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام نے اس میں جو لفظ استعمال کیا، تعس عبد الدینار، آپ کو پتا ہے بندوں کے نام عبداللہ ہوتے ہیں،
عبد الرحمن ہیں، عبد الرحیم ہیں، عبد الالہ ہیں، عبد المعبود ہیں، عبد الحکیم ہیں، یہ بندوں کے نام ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بجائے بندوں کے نام اللہ کے نبی نے یہاں پر نسبت کی ہے دنیاوی چیزوں کی طرف۔ عبد الدینار، عبد الدرہم، عبد الخطیفہ، عبد الخمیلہ، عبد الخمیسہ، یعنی دنیا کا بندہ، دینار و درہم کا بندہ، تجارتوں کا بندہ، دنیاوی منافع کا بندہ، یعنی ایسا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بنانے کے بجائے دنیا کا حصول، دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کو پانے کی کوشش کرنا، اسی کو اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے۔ یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی ظاہری حالت کچھ اور ہوتی ہے، باطنی حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ دونوں حالتیں نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی۔ ان کی ظاہری حالت یہ ہے، ان اعطی رضی، ان اعطی رضی، اگر دنیا انہیں ملتی رہتی ہے تو بڑے خوش رہتے ہیں۔ تجارتوں میں فائدہ ہو جائے بڑے خوش نظر آئیں گے، ہنستے کھیلتے نظر آئیں گے، سب سے اچھی بات کرتے نظر آئیں گے، سب بڑے اچھے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَ، اگر دنیا نہ ملے، تجارت میں نقصان ہو جائے، پیسہ کم ہونے لگے، بیوپار کم ہونے لگے، گھر کی حالتیں کچھ بگڑنے لگے، کھانے پینے کا سامان کم ہونے لگے، سخت ناراض ہیں اپنی تقدیر سے، ناراض ہیں اپنے رب سے، ناراض ہیں رشتہ داروں سے، ناراض ہیں بیوی بچوں سے، ناراض ہیں اپنے آپ سے، ان کی زندگی کا شیوا ہی ناراضگی بن جاتا ہے، چڑچڑی طبیعت بن جاتی ہے، بڑے خشک مزاج ہو جاتے ہیں۔ دنیا ہو تو بڑے خوش ہیں، اگر دنیا نہ ہو تو بالکل طبیعت بگڑی ہوئی نظر آتی ہے، چڑچڑے نظر آتے ہیں، کہیں چین و سکون ان کو نصیب نہیں آتا۔ معزز حاضرین، یہ مثال بیان کیے نبی کریم علیہ السلام نے دنیا داروں کی، دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے والوں کی، کہ جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا تقسیم کر دی ہے، رزق بانٹ دیا ہے، جس کو جتنا ملنا ہے مل کے رہے گا، نہ ایک پائی کم ہوگی نہ ایک پائی زیادہ ہوگی۔ معزز حاضرین، یہ 1000 کوششیں کر لیں، جتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے، 1000 کوششیں کر لیں اور کبھی اپنے رزق سے محروم نہیں ہو سکتے۔ تو معزز حاضرین، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اعطی رضی، ان کی حالت یہ ہے کہ دنیا ملے تو خوش خوش نظر آئیں، دنیا نہ ملے نماز بھی چھوڑ دیں، روزے بھی چھوڑ دیں، اخلاق بھی چھوڑ دیں، زبان بھی گندی ہو جائے، رشتوں کو بھی کاٹ دیں، اپنے تعلقات دور کرنے لگیں، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے لگیں، اور ان کی حالت یہ ہو جائے کہ دنیا کے لیے سب کچھ قربان کر دیں، دنیا کے لیے سب کچھ قربان کر دیں۔ یہ ان کی حالت ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد دنیا کو بنا رکھا ہوتا ہے، دنیا کی خاطر وہ جیتے ہیں، دنیا کی خاطر وہ رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ان کو درہم کا بندہ کہا ہے، دینار کا بندہ کہا ہے، تجارتوں کا بندہ کہا ہے۔ اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ درہم و دینار کے بندے ہیں۔ معزز حاضرین، اور ان کی حالت نبی کریم علیہ السلام نے ان کی اندرونی جو حالت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہا تعیس وانتکس، ان کی حالت یہ ہے کہ اتنے ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں، اتنے ناکام و نامراد ہوتے ہیں کہ ہمیشہ روتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ تعیس وانتکس، انتکس کا معنی علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ جب پریشان ہوتے تو اپنا کوئی یار و مددگار نہیں پاتے، آس پاس دیکھتے کوئی ان کا مددگار ان کو نہیں ملتا، بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں، پریشان حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ محبت انہوں نے دنیا میں ایسے پال لی ہے، یہ دنیا میں انہوں نے دنیا کی محبت اپنے دلوں میں ایسے پال لی ہے۔ اذا شیک فلن تقش، اللہ کے نبی نے کہا کہ جیسے کسی کے پیر میں کوئی کانٹا چبھ جائے تو 1000 کوشش کر لے وہ کانٹا باہر نکل نہیں پاتا، ایسے ہی دنیا کی محبت ان کے دلوں میں اتنی گھس چکی ہے، اتنی جگہ بنا چکی ہے کہ 1000 وہ کوشش کر لیں وہ دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکل نہیں پاتی۔ تعیس وانتکس، اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کا نتیجہ بیان کر دیا کہ ایسے لوگ ہلاک و برباد ہو کے رہتے ہیں، ایسے لوگ ہلاک و برباد ہو کے رہتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ ایک مثال ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی۔ دوسری مثال اللہ کے نبی نے جو بیان کی، طوبیٰ لعبد، اللہ کے نبی نے یہاں پر عبد کا استعمال کیا، اس کی نسبت اللہ کے نبی نے کسی دنیاوی چیزوں کی طرف نہیں کی، اللہ کے نبی نے کسی طرف نسبت نہیں کی۔ طوبیٰ لعبد، ایسے بندے کے لیے جنت ہے، ایسے بندے کے لیے خوشخبری ہے۔ معزز حاضرین،
اگر یہاں پر عبد کہا گیا تو یہ اللہ کا بندہ مراد ہے، اللہ کا نیک بندہ مراد ہے۔ اس کے جو صفات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بیان کی وہ یہی بیان کرتی ہیں کہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اس کی صفات اللہ کے نبی نے بیان کرتے ہوئے کہا آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے جو مثال یہاں پر، جو تصویر یہاں پر کھینچی کہ وہ اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے تیار ٹھہرا ہے، یعنی یہ مثال اس بات کی ہے کہ ہمیشہ مستعد ہے، ہمیشہ تیار ہے۔ اللہ جس بات کا حکم دے اس کو وہ کر لے، اللہ جس سے روک دے اس سے رک جائے، ہمیشہ اللہ کی رضا میں وہ لگا رہتا ہے، ہمیشہ شریعت کا پابند وہ بنا رہتا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو تیار وہ رکھتا ہے۔ یہ مثال بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے جو اس کی تصویر کشی کی ہے، جو اس کی شکل بیان کی ہے، جیسے کوئی بندہ اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑے تیار ٹھہرائے کہ کب اللہ کا حکم ہو میں اللہ کے راستے پہ نکل جاؤں۔ معزز حاضرین، بڑی بہترین مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بندوں کی پیش کی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کیے رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے تیار کیے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کی دنیاوی حالت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں بہت زیادہ اچھے وہ نہیں ہوتے ہیں، دنیا میں بہت زیادہ اچھی حالت میں نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دو مثالیں یہاں پہ پیش کی ہیں، اس بندے کی دو حالتیں پیش کی ہیں جس سے آپ اس کی پوری زندگی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اشعث رأسہ مغبرۃ قدماہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے سر کے بال پراگندہ ہیں، بال سنورے ہوئے نہیں ہیں، بال سجے ہوئے نہیں ہیں، تیل لگا کے مانگ نکالے ہوئے بال نہیں ہیں، بالکل پراگندہ بال اس کے ہیں، پراگندہ حالت میں وہ ہے۔ اور مغبرۃ قدماہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے قدم بالکل غبار آلود ہیں، اس کے قدم بالکل غبار آلود ہیں۔ معزز حاضرین، یہ اس کے سر سے پیر تک کی کہانی ہے، یہ اس کے سر سے پیر تک کی نشانی ہے، یہ اس کے سر سے پیر تک کی حالت ہے جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے یہاں پہ بیان کر دی۔ اب اس کے درمیان کی حالت آپ دیکھ لیں، وہ جس کپڑوں میں ہوگا اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، جس حالت میں ہوگا اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس کے دل میں اگر کوئی بات ہے، اس کو اگر کوئی فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ کب رب کا حکم ہو، کب اللہ کسی بات کا حکم دے، میں اللہ کی فرامین کا پابند بن کر کے اللہ کے لیے آگے بڑھوں، اپنی جان قربان کروں، اپنا مال قربان کروں۔ جس دنیا میں میں رہا ہوں یہ عارضی دنیا ہے، یہاں مجھے چھوڑ کر کے جانا ہے، یہاں سے کوئی چیز لے جانی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز جانی ہے تو میرے اعمال میرے ساتھ جانے ہیں، نہ میرا بدن، نہ میرے بدن کی سلامتی، نہ میرے کپڑے، نہ میری حالات، نہ میرے جوتے، نہ میرے سر کے بال، اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی ظاہری حالت بیان کر دی کہ اس کو اپنے ظاہر کی بہت زیادہ پرواہ نہیں ہے۔ اگر پرواہ اور فکر ہے تو صرف اور صرف رب کے حکم کی پرواہ اور فکر ہے۔ اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کہا اس کی اندرونی حالت کیا ہے، وہ اپنے دل سے کیسا ہے، اپنی نیت سے کیسا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کان فی الحراسہ کان فی الحراسہ ان کان فی الساقہ کان فی الساقہ، کہ اگر اس کو، اللہ کے نبی نے چونکہ ایک مجاہد کی مثال پیش کی ہے جو گھوڑے کی لگام پکڑے ٹہرا ہے، تو اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس مجاہد کو آپ جہاں چاہے رکھیں، وہ پوری امانت داری سے اپنی ذمہ داری ادا کرے گا۔ اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوگی کہ اس کو آگے کیوں رکھا گیا، مجھے پیچھے کیوں رکھا گیا، اسے وہاں کیوں رکھا گیا، مجھے یہاں کیوں رکھا گیا۔ اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، وہ صرف اسی فکر میں ہوتا ہے کہ کس بات کا حکم ہے اور کیسی امانت داری سے میں اس بات کو، اس حکم کو انجام دوں۔ ان کان فی الحراسہ، آپ لشکر میں ڈال کر کے حفاظت کے لیے رکھ دو، حفاظت کے لیے رک جاتا ہے۔ لشکر کے پچھلے حصے میں ڈال دو، وہیں رہ کر کے امانت داری سے اپنی پوری امانت ادا کرتا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کر کے یہ ذکر کیا کہ چاہے اس کی جیسی حالت ہو، ایک مسلمان بندے کی چاہے جیسی حالت ہو، چاہے جس حالت میں ہو، وہ ہمیشہ اللہ سے راضی رہتا ہے۔ شکایت اس کی زبان پہ نہیں آتی، شکایت اس کی زبان پہ نہیں آتی، کبھی وہ پریشان نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ کیسے اپنے رب کو راضی کر لے، کیسے اپنے رب کو خوش کر لے۔ اسی بات کی ہمیشہ سے فکر ہوتی ہے، وہ اپنی دنیاوی اسٹیٹس، دنیاوی مقامات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا نہیں ہے۔ اور معزز حاضرین، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان استأذن لم یؤذن لہ، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ دیکھو اس کی حالت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، نہ اسے کپڑوں کی فکر ہے، نہ اسے سر کے بالوں کی فکر ہے، وہ اپنے رب کے لیے لگا ہوا ہے بس۔ اس کی یہ حالت ہے، دنیا میں یہ مقام ہے کہ اگر کسی مجلس میں جا کر کے بیٹھنا چاہے، اجازت مانگے تو کوئی اسے آنے کی اجازت نہیں دے گا، اس کی اس حالت کو دیکھ کر کے،
اس کی حالت کو دیکھ کر کے کوئی اس کو اجازت نہیں دے گا، اور اگر کہیں جا کر کے کسی کی سفارش کرنا چاہے سفارشیں قبول نہیں ہوں گی۔ معزز حاضرین، یہاں پر اس غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے کہ اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ آپ کپڑوں کی پرواہ نہ کریں، آپ سر کے بالوں کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنے قدموں کی پرواہ نہ کریں۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنے بال اچھے رکھیں، کپڑے اچھے رکھیں، جوتے اچھے رکھیں۔ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ جمیل ہے، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات نبی کریم علیہ السلام نے بیان کرنا چاہی ہے کہ دیکھو، دنیا میں چاہے جو مقام ہو، دنیا میں چاہے جو مرتبہ ہو، دنیا کے لوگ جس نظر سے چاہے آپ کو دیکھیں، چاہے پیسہ ہو کہ نہ ہو، چاہے مقام و مرتبہ ہو کہ نہ ہو، شریعت کو مقام دو گے، شریعت کو مرتبہ دو گے، اللہ کے احکام کو اس کے صحیح مقام پہ رکھو گے، تو ایسی صورت میں تمہارے لیے جنتوں کے وعدے ہیں، اگرچہ تم مجلسوں سے دھتکار دیے جاؤ، اگرچہ تم مجلسوں سے دھتکار دیے جاؤ، اگرچہ تمہاری باتیں قبول نہ کی جائے، اس کو کبھی دل پہ نہ لے، اس کو کبھی اپنے دل پہ نہ لے، بلکہ آپ کا کام ہے خیر میں آگے بڑھنا، بڑائی نیکیوں میں آگے بڑھنا، اس کو آپ اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کے چلیں۔ ان شفع لم یشفع، جا کر کے اپنی زبان کھولے تو اس کی زبان کو رد کر دیا جاتا ہے، سفارشیں قبول نہیں کی جاتی، یہ اس کی معاشرے میں حالت ہوگی۔ لیکن اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ معزز حاضرین، ایک اور حدیث میں جو بڑی مفصل حدیث بھی ہے، اشارہ اس طرف میں کر دوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا، اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ سے پوچھا کہ اس آدمی کے تعلق سے تمہاری کیا رائے ہے، جو بڑی ہی اچھی حالت میں تھا، اچھے کپڑوں میں تھا، اچھے ڈیل ڈول میں تھا۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا کہ ایسا آدمی ہے، کہیں رشتہ بھیج دے، رشتہ اس کا ٹھکرایا نہیں جائے گا، سفارش کر دے، سفارش قبول ہو جائے گی، کہیں جانا چاہے لوگ بڑھ بڑھ کے اجازت دیں گے۔ کچھ دیر گزری، ایک اور آدمی کا گزر ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا اس کے تعلق سے تمہاری کیا رائے ہے، تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا یہ ایسا شخص ہے، کہیں رشتہ بھیجے تو اس کو رشتہ کوئی دے گا نہیں، اگر کہیں سفارش کر دے اس کی کوئی سفارش نہیں سنے گا، اور اگر کہیں یہ کچھ بولنا چاہے اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا قسم اللہ کی، یہ ایک آدمی اس پہلے جانے والے دنیا بھر کے آدمیوں سے اللہ کے نزدیک کہیں زیادہ افضل و برتر ہے۔ یہ ایک انسان پہلے گزرنے والے دنیا بھر کے انسانوں سے کہیں زیادہ افضل و برتر ہے۔ ایک طرف دنیا بھر کے وہ انسان ہو جس کو رشتے دیے جائیں، جس کی باتیں سنی جائیں، سفارشیں قبول کر لی جائیں، اور ایک طرف یہ ایک انسان ہو، تو یہ ایک انسان ان لاکھوں کروڑوں دنیا بھر کے انسانوں کے مقابلے اللہ کے نزدیک زیادہ افضل ہوگا۔ تو معزز حاضرین، ان دو مثالوں کو پیش کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری زندگی کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد شریعت کی پابندی ہے، اللہ کے احکام کی پابندی ہے۔ معزز حاضرین، جیسا میں نے ابتدائی خطبہ میں کہا تھا کہ اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف اسلوب اور انداز اپنا کر کے بندوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں سے ایک مثال وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک آدمی کی مثال جو دنیا کے پیچھے پڑا ہے، ہمیشہ ہلاک و برباد ہو رہا ہے، پریشان حال ہے، مال ہو تو خوش ہوتا ہے، مال نہ ہو تو ہمیشہ شکایتی بنا رہتا ہے، شکایتوں میں رہتا ہے، چڑچڑا مزاج بن جاتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جس کو اپنے نہ کپڑوں کی پرواہ ہے، نہ بدن کی پرواہ ہے، کسی اور کی پرواہ نہیں ہے، اور نہ اسے اس بات کی پرواہ ہے کہ لوگ اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسے پرواہ ہے تو صرف اس بات کی کہ میرا رب مجھے کس نگاہ سے دیکھتا ہے، اسے پرواہ ہے تو صرف اس بات کی کہ میرے رب کے حکم کی تعمیل میں کیسے کروں، اس کے احکام کی پابندی میں کیسے کروں۔ یہ دو مثالیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیش کر کے بتایا کہ پہلے آدمی کے نتیجے میں ہلاکت و بربادی ہے، اس کو بدلے میں ہلاکت و بربادی ملے گی، اور دوسرے کے بدلے اللہ کے نبی نے کہا کہ جنتیں اللہ نے اس سے وعدہ کی ہیں، اللہ نے اس سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ معزز حاضرین، اس مثال کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنی زندگیوں کو ہم دیکھیں کہ ہم عبداللہ ہیں کہ عبد الدینار ہیں، ہم عبداللہ ہیں کہ عبد الدرہم ہیں۔ ہماری زندگیوں کا مقصد یہ دنیاوی زندگی ہے یا آخرت کی زندگی ہے؟ ہماری صبح و شام اللہ کے لیے گزرتی ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل میں گزرتی ہے، یا ہماری صبح و شام بس دنیا کمانے میں لگی ہے، دنیا حاصل کرنے میں لگی ہے، اپنے آپ کو سنوارنے میں لگی ہے، اپنی دنیا کو بنانے میں لگی ہے؟ اس بات کی گویا یہ حدیث ہمیں دعوت دیتی ہے،
یہ حدیث ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ اپنے مقصد زندگی پر غور و فکر کرو، اپنے مقصد زندگی پر غور و فکر کرو کہ کس لیے آپ زندہ ہیں، آپ نے زندگی کس لیے پائی۔ اور یہ حدیث اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ اپنے طرز زندگی پر غور و فکر کرو کہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزر رہی ہے۔ دنیا کے ملنے پر خوش، دنیا کے نہ ملنے پر پریشان ہونا، یہ ہماری حالت ہے، یا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب کے احکام کی فرما برداری کیسے کی جائے، رب کے احکام کی پابندی کیسے کی جائے، شریعت کو کیسے سب سے مقدم رکھا جائے، دنیا برباد ہو لیکن آخرت برباد نہ ہو، یہ فکر ہماری کب تک ہے؟ یہ طرز زندگی کی طرف ہمیں غور و فکر کرنے کی حدیث دعوت دیتی ہے۔ تو معزز حاضرین، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر ایک مرد و عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے یا تو اپنے لیے توبہ کو اختیار کریں جو جنت ہے، اللہ کی رضامندی والی جگہ ہے، یا پھر تعس و انتکاس ہے جس کے نتیجے میں سوائے ہلاک و بربادی کے کچھ اور نصیب نہیں ہوتا۔ اگر ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ کی رضامندی ہے، یہ خوشی کی بات ہے، اللہ سے ثابت قدمی طلب کریں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی پر زندگی ہماری بسر کرائے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ اگر ہماری زندگی کا مقصد دنیا بن چکی ہے، دنیا سے ہم خوش ہوتے ہیں، دنیا کے لیے تعلقات جوڑتے ہیں، دنیا کے لیے رشتے جوڑتے ہیں، دنیا کے لیے رشتے کاٹتے ہیں، دنیا کے لیے صبح شام ہماری ہے، ہماری پڑھائی دنیا کے لیے ہے، ہمارے جاب دنیا کے لیے ہے، ہماری زندگی دنیا کے لیے ہے، اگر یہ ہے تو ہلاکت بہت قریب ہے، ہلاکت بہت قریب ہے۔ اور ایسی یہ بیماری ہے کہ ایک مرتبہ دلوں میں جگہ کر جائے تو بہت مشکل سے نکل پاتی ہے، بہت مشکل سے نکل پاتی ہے۔ معزز حاضرین، اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنی نیتوں کا جائزہ لیں، زندگی کے مقصد کا جائزہ لیں، اپنی طرز زندگی کا جائزہ لیں، اپنے وے آف لائف کا جائزہ لیں، اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں کہ کیا ہمارا لائف سٹائل ہے، ہماری زندگی میں ترجیحات کیا ہیں، ہماری زندگی میں کیا پریارٹیز ہیں۔ اس کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ کی خاطر ہے یا ہماری زندگی بڑے افسوس کے ساتھ صرف دنیا داری کے لیے ہے، دنیا پانے کے لیے ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس حدیث کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگائیں۔ دیکھیں دنیا جتنی ملنی ہے مل کے رہے گی، اگر دنیا ملنے سے فضیلت ملتی تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے قدموں میں دنیا کے سمندر، دنیا کے خزانے بچھا دیتا، دنیا میں خزانوں کے سمندر بہا دیتا۔ لیکن دنیا کے ملنے سے کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہو جاتی، فضیلت حاصل ہوتی ہے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے، شریعت کی پابندی سے۔ اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے مختلف اسالیب قرآن مجید میں، اللہ کے نبی نے جتنے انداز احادیث نبویہ میں ہمیں سمجھانے کے لیے اپنائے ہیں، ان سے ہمیں نصیحت حاصل کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ حدیث جو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے بیان کی ہے، ہمارے سامنے اللہ کے نبی نے یہ حدیث ذکر کی ہے، معزز حاضرین، اس حدیث کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو، ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو، اپنی زندگی کے طرز کو، اپنی زندگی کی ترجیحات کو، پریارٹیز کو صحیح طور پر اللہ کی رضا میں لگانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھے، اللہ کے خاطر دنیا کی زندگی گزارنے والا، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سوء خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون